ایک طرف مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، 2 گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، اور دوسری طرف جو کافر جب مکہ سے نکلتے ہیں ان کی تعداد 1000 ہے اور 600 زرہیں ان کے پاس موجود ہے۔ ادھر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جس کے پاس تیر ہے کمان نہیں ہے، کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے، اگر ڈال ہے تو زرہ نہیں ہے، زرہ ہے تو ڈال نہیں ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ حالت تھی مسلمانوں کی۔ ان کے پاس 1000 کی تعداد ہے، 600 زرہیں ہیں، کئی سو گھوڑے ہیں، اور اسی طرح کثیر تعداد میں اونٹ ہیں۔ اور قافلے کا جو سپہ سالار ادھر سے وہ ابو جہل ہے، یہ لوگ جو ہے یہ بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ادھر مسلمان بھی اس طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے اس دن ایک خوشخبری دی۔ جب مارکے کی رات تھی، کل مارکا ہونا تھا، رات کو اللہ رب العالمین نے بارش برسا دی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، تو تم اوپر والے ٹیلے پہ تھے اور وہ نیچے والے ٹیلے پہ تھے۔ ہوا کیا کہ جب بارش ہوئی مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری کا باعث بنی کہ زمین جو ہے وہ ہموار ہو گئی، اوپر کی طرف سے پانی نیچے کو آتا ہے، زمین خشک ہو گئی، یہ لوگ نیچے کی طرف تھے تو ان کے لیے وہی زمین پھسلن کا جو ہے وہ سبب بن گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روانہ کیا، اپنے جاسوس روانہ کیے کہ پتہ کرو کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو تعداد کا تو پتہ نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ وہ ایک دن میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وہ 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور دوسرے دن وہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اونٹ 100 لوگ کھا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے ذبح سے ان کی تعداد کا اندازہ لگا لیا کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لشکر کی ترتیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات سکون سے گزاری اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فتح اور نصرت کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ اور جب صبح ہوئی، جنگ کا میدان سجا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور کافروں کو اللہ رب العالمین نے شکست سے دوچار کیا۔ جب صبح ہوئی، جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں پڑ گئے اور قبلہ رخ ہو گئے۔ قبلہ رخ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا کر رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا توبد فی الارض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آج اس وعدے کو پورا کر دے۔ اے اللہ جو تو نے مجھے دینا ہے، اے اللہ آج اس وعدے کو پورا کر دے۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام، اے اللہ اگر تو نے ان چند مسلمانوں کو آج ہلاک کر دیا، لا توبد فی الارض، اے اللہ پھر زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی، بتوں کی عبادت ہوگی۔ اے اللہ ایسے کمزور ناتواں لوگوں کو فتح سے ہمکنار کر دے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر جو چادر تھی وہ گر گئی۔ حدیث میں لفظ ہیں فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتَكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ۔ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے چادر اٹھاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ چادر کندھوں پہ ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کیا شان پائی ہے، کیا عظمت پائی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے
کہ جن کے چہرے نے، جن کے جسم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو زانو ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معانقہ کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا نبی اللہ کفا کا مناشدتک ربک، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، یہ آپ نے اپنے رب سے جو دعا مانگ لی ہے وہ کافی ہے، اور مجھے اللہ رب العالمین سے یہ امید اور یقین ہے، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، جو اللہ رب العالمین نے آپ سے وعدہ کیا ہے، آج اللہ رب العالمین آپ سے اس وعدے کو پورا کر دیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو فتح سے ہمکنار فرمائیں گے۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر دیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ کس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تم زمین پہ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر جنگ کرو، میں آسمان سے 1000 فرشتوں کو تمہاری نصرت کے لیے نازل کر رہا ہوں۔ تو اس موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مختلف جگہوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو گئی، آپ نے فرمایا ہاتھ مسرع فلان، مسرع فلان، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادہ علی الارض ہا ہنا ہا ہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ رکھ کے بتلا رہے تھے، اے میرے صحابہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ کافروں کا سردار قتل ہوگا، یہ جو جگہ ہے یہاں پہ کافروں کا فلاں سردار گرے گا، یہاں جو ہے یہ نشان عبرت فلاں سردار کے لیے بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ پیشین گوئی کر دی۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی، فما مات احدهم عن موضع يدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جا کے دیکھا جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا اس جگہ پہ کافروں کے سردار اسی جگہ پہ گرے ہوئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو اللہ رب العالمین نے سچا کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اس کی منظر کشی قرآن مجید نے اس طرح کی ہے، سورہ آل عمران میں فرماتے اللہ رب العالمین قد کان لکم آیہ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونکم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تمہارے لیے دو جماعتوں میں اللہ رب العالمین نے نشانیاں رکھی ہیں، تو جو دو جماعتیں آپس میں ملے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں ایک جماعت وہ تھی جو اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر جہاد کر رہی تھی، قتال کر رہی تھی، اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَكُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسری جماعت، دوسرا گروہ کافروں کا ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں یرونکم مثلیہم رأی العین، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، ان کافروں کی تعداد 1000 ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے موجزہ یہ دکھایا کہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَكُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو دیکھا، اللہ رب العالمین نے یہ کیفیت اور حالت پیدا کر دی کہ وہ کافر مسلمانوں کو اپنوں سے 2 گنا شمار کر رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد ہم سے 2 گنا ہے، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی۔ اس کے بعد لڑائی جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی نصرت
اس طرح فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے اپنے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے 1000 فرشتوں کو نازل کیا، اور سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العالمین نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے، تمہیں نصرت سے نوازا ہے، اس وقت تم کمزور تھے، ناتواں تھے، قلت میں تھے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کیجئے اے ہمارے محبوب پیغمبر، جب آپ مومنوں کو کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرما دیں؟ 1000 کو اللہ رب العالمین نے 3000 کر دیا، اور آگے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين، اللہ فرماتے ہیں کہ تم صبر کرو، متقی بن جاؤ، اور وہ تمہارے پاس اچانک آ جائیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ 5000 فرشتے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی فتح نصرت کے لیے آسمان سے نازل فرما دیے۔ اور ہوا کیا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ علیہ اداۃ الحرب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم لڑنے والے اکیلے ہی نہیں ہو، میں دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے ساتھ فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، آخذ برأس فرسہ، انہوں نے بھی اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، علیہ اداۃ الحرب، جس طرح تم نے جنگی سامان پہنا ہوا ہے آج سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی جنگی سامان پہن کے بدر کے اندر اتر آئے۔ اور سیدنا صحیح مسلم کے اندر ہے، سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی ہم مشرک کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے تھے، تلوار اٹھانے سے پہلے کافر کی گردن زمین پہ گر جاتی تھی۔ کیا ہے کہ ہماری تلوار مارنے سے پہلے فرشتہ اس کافر کی گردن کو مار کے زمین پہ گرا دیتا۔ اور ہوا کیا، ایک اور بات اللہ رب العالمین نے بدر کے متعلق قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ مسلمانوں کو فتح ہوتی تو مسلمان یہاں سے جو ہے انہوں نے اپنے اس دعوتی اور جہاد کے معاملے کو آگے بڑھانا تھا۔ ابلیس یہ چیز نہیں چاہتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو فتح مل گئی مسلمان دنیا کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ یہ شیطان شیطانی شکل میں آ گیا، کافروں کی مجلس شورا میں بیٹھا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر کے پیش کر رہا تھا اور انہیں یہ وعدے وعید دلا رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہاری تعداد 1000 کی، وہ 313 کے اندر تمہارے پاس جنگی ساز و سامان، تمہارے پاس زیریں موجود ہیں، تمہارے پاس اونٹ موجود ہیں، گھوڑے موجود ہیں، ان کے پاس نہ زیریں ہیں نہ گھوڑے ہیں نہ ڈال موجود ہے۔ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، کہتا ہے میں بھی تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارا مددگار ہوں۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں، یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں کافروں کے پاس آیا، لیکن ہوا کیا فلما تراءت الفئتین نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی کافروں کو گرتے اس نے دیکھا، اس کو پتہ چلا اللہ کے فرشتے آ گئے تو دوڑ لگا دی، بھاگ گیا، کہتا انی بریء منکم، جن کو یہ پہلے کہہ رہا تھا میں تمہارا پڑوسی مددگار، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، تو بھاگتے ہوئے جب لوگوں نے دیکھا سراقہ بھاگ رہا ہے، لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ ابلیس شیطان ہے، تو کسی نے بلایا سراقہ کدھر جا رہے ہو؟ کہتا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، تم سے اعلان برات کرتا ہوں، انی اری ما لا ترون، آج میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اس کو اللہ کے فرشتے نظر آ گئے، کہتا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کے ڈر سے خوف آ رہا ہے،
مجھے فرشتوں کو دیکھ کے خوف آ رہا ہے۔ یہ ابلیس بھاگ گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ باہمی لڑائی ہوتی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مارکا جاری ہے، میرے دائیں بائیں دو نوجوان ہیں، میرے دل کے اندر یہ بات آئی آج مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ پہلا مارکا ہے، میرے دائیں بائیں کوئی مضبوط اور کڑیل جوان ہونے چاہیے تھے، یہ دو نوجوان کیا لڑیں گے؟ کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات تھی تو وہ دونوں نوجوان میرے پاس بھاگ کے آئے، آ کے کہتے ہیں یا امی ہل تعرف ابا جہل، اے چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ تمہارا ابو جہل سے کیا لینا دینا، تم نے کیا کہنا ہے، تم نے ابو جہل سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جواب نے عبد الرحمن بن عوف کو لاجواب کر دیا، حیران کر دیا۔ ان دو نوجوانوں نے جواب کیا دیا؟ ان میں سے ایک کہتا ہے اخبرت انہ یسب رسول اللہ والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادا حتی یموت العاجل منا۔ ان میں سے ایک کہتا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ ہمارے رسول کو گالیاں نکالتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں یہ میری جان ہے، لا یفارق سوادی سوادا حتی یموت العاجل منا۔ یہ یاد رکھیے چچا جان، اگر وہ مجھے مل گیا، ہمیں مل گیا، میرا جسم اس کے جسم سے جدا نہیں ہوگا حتیٰ کہ ہم دونوں میں سے ایک ضرور موت کو جو ہے وہ پہنچ جائے گا، ایک ضرور آج مرے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مارکا جاری تھا، میری نظر ابو جہل پہ پڑ گئی، میں نے اشارہ کیا ہے نوجوانوں تمہارا مطلوب تمہارا مقصود تمہیں مل گیا، فلاں بندہ جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں کہ بھاگے دوڑے جس طرح شیر اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے، یہ دونوں نوجوان جو ہے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے، دونوں نے ضربیں لگائیں، ایسی کاری ضربیں لگائیں کہ ابو جہل زمین پہ گر پڑا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے جو ہے وہ ابو جہل کو قتل کر دیا ہے، بھاگ کے گئے، دوڑ کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کے سب سے بڑے دشمن کو ہم نے قتل کر دیا ہے، جہنم واصل کر دیا ہے۔ ایک کہتا ہے معوذ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے قتل کیا ہے، معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو میں نے قتل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا هل مسحتما بسیفکما هل مسحتما سیفکما، تم نے اپنی تلوار کے خون کو صاف کر لیا ہے؟ یہ دونوں کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں، ابھی تلوار کو صاف نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ۔ دونوں تلواروں کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما قتلا، تم دونوں نے ہی اس کو جہنم واصل کیا ہے۔ ایک دوسری روایت کے لفظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھجوایا کہ عبداللہ جا کے پتہ کرو ابو جہل کی حالت کیا ہے، اس کا کیا بنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، یہ گرا ہوا ہے، دیکھا ابھی کچھ جان باقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضربیں لگی تھی یہ گر گیا تھا، اس کی جان ابھی تک نہیں نکلی تھی، اس کی جان باقی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں ابو جہل تیرا کیا حال ہے؟ اب دیکھیے اس کا تکبر دیکھیے، اس کی اکڑ دیکھیے، کہتا ہے هل فوق رجل قتلتم او رجل قتلہ قوم، کیا آج سے پہلے تمہاری قوم نے مجھ سے کسی بڑے سردار کو قتل کیا ہے؟ میں ہی بڑا سردار ہوں۔ اے عبداللہ اگر میری گردن اتارنی ہے تھوڑی لمبی کر کے اتار تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کسی سردار کی گردن اتری ہوئی ہے۔ یعنی جان نکلتے ہوئے بھی وہ اکڑ تکبر ختم نہیں ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ضرب لگائی، گردن اتار دی، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی۔
70 ان کے کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، 13 یا 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، اور اللہ رب العالمین نے یہ 17 رمضان سن 2 ہجری کو مسلمانوں کو یہ ایک بڑی فتح سے ہمکنار کیا۔ تو ہمیں نماز روزے کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑ جائے اسلام کو ہمارے خون کی، تو رمضان کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بڑی فتوحات جس طرح میں نے شروع کے اندر بیان کی کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر عطا کی ہیں۔ فتح مکہ ہوا وہ بھی رمضان کے اندر، یہ غزوہ بدر ہوا یہ بھی رمضان کے اندر، اور سندھ کو محمد بن قاسم نے فتح کیا وہ بھی رمضان کے اندر، اور ہمارا ملک پاکستان مارد وجود کے اندر آیا وہ بھی رمضان کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے جو مقاصد ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے اوپر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔